بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پریپوزیشنز کے بارے میں۔ آپ لوگ اس بات کو نہ بھولیے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ گرامر سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنی ساری زندگی تقریباً انگلش گرامر میں صرف کی ہے، اس کو سیکھا ہے، اس کو بولنا شروع کیا ہے، ان کے آپ لوگوں کو آتی ہے اور آپ لوگوں کو ٹرمز انگلش گرامر کی یاد ہوں گی۔ لیکن اب عربک میں آ کے اگر آپ لوگ اسے بورنگ سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ جملے کیسے بنیں گے، کیسی چیزیں ہوں گی، ٹف سمجھیں گے، تو آپ لوگ یہ اپنے لیے موٹیویشن بنائیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے انگلش سیکھ لی، انگلش بولنی شروع کر دی، انگلش کی گرامر کے رولز آپ کو یاد ہیں، تو اسی طرح آپ عربک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو عربک کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور ایک دن ویسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو عربک کے بہت سارے رولز پتہ ہوں، بہت ساری ٹرمینالوجیز کا پتہ، اور آپ آگے سکھانے والوں میں سے ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں نے یہ بات تو کر دی ہے کہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں عربک گرامر کے اندر، تو ان پریپوزیشنز کو کیا اب ہم لوگ پریپوزیشنز کہہ کر ہی بلائیں گے؟ کیا ہم عربک میں آ کر بھی انگلش کی ہی بات کریں گے، انگلش کو ہی ریوائز کرتے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم لوگوں میں سے ہر کوئی انگلش میڈیم پڑھا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ پریپوزیشنز کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، اور چونکہ اب ہم عربک سیکھ رہے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں انگلش کو ریلیٹ کرنا پڑے گا عربک کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ بآسانی عربک گرامر کو کر سکیں۔ تو عربک میں پریپوزیشنز کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربک میں پریپوزیشنز کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں لائک، فور، ان، ایکسیپٹ فرام۔ تو اس بات کو اب آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، اس پہ غور کریں کہ ہم لوگ حروف پڑھ رہے ہیں، حروف یعنی حرف، تو حرف میں حرف کی نشاندہی کیسے کی جائے گی؟ اگر ہم نے حرف کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہیں پہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حرف ہے؟ کیونکہ ان کے بغیر سینٹینس کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرف جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی میننگ نہیں بن رہا ہوتا، مطلب کچھ بھی پڑھ لیں آپ، سے کیا سے، ہم لوگ ود پڑھتے ہیں، کیا ود، نہیں سمجھ آتی نا۔ حرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں، ایسے ورڈز کو کہتے ہیں کہ جن میں ایک تو زمانہ نہیں پایا جاتا، زمانے سے مراد ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل ان حروف کو دیکھ کے واضح نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عربک کے اندر حروف جارہ کتنے ہیں۔ میں بار بار پریپوزیشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تاکہ آپ لوگ یوزڈ ہو جائیں کہ جب ہم عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو ہم نے کیسے پروناؤنس کرنا ہے، تو ہم لوگ پڑھیں گے حروف جارہ ہی، ٹھیک ہے؟ تو حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 17 ہے، ٹھیک ہے؟ بہت جگہوں پر آتا ہے کہ 20 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، لیکن 20 کنسیڈر نہیں کی جاتی، 17 ہی اپروپریٹ ہیں، اور جو 3 ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اختلاف کے دائرے میں ہی موجود رہی ہیں ابھی تک، 17 ہی پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ کتنی پریپوزیشنز ہیں جو ہمیں تقریباً آیات میں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان حروف جارہ کی تعداد ہے 11۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے حروف جارہ کی اتنی باتیں کر لی ہیں، اب یہ حروف جارہ ہیں کیا؟ اب تو دکھائیں ہمیں۔ تو دکھانے سے پہلے میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ حروف جارہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں تقریباً روز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں انہیں، کوئی آیات آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی اس میں آ رہے ہوتے ہیں بار بار، اور پھر اس کے علاوہ آپ تلاوت سنتے ہیں ان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہو رہا ہوتا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ حروف جارہ ہم لوگ کتنی دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو ہم بامعنی جانتے بھی ہیں۔
تو اب وہ ہیں کون کون سے؟ تو یہ ہیں با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ یہ ہیں پورے 17 حروف جارہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثیر الاستعمال قرآن پاک میں کون سے حروف جارہ ہیں۔ وہ ہیں با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی اور الی۔ تو قرآن پاک میں ہم لوگ یہ زیادہ تر دیکھتے ہیں اور ان کے میننگز بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہوں گے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہر ایک کا سیپریٹ میننگ دیکھنا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں با کی۔ اب آپ لوگ عربک پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بے اور تے اور پتہ نہیں جو بھی ہے ایسے نہیں کرتے رہیں گے، آپ لوگ پراپر اسے با پڑھیں گے۔ با کو دیکھا جائے تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے، انگلش میں کہیں گے ود یا بائی، یعنی یہ پریپوزیشن یوز ہوتی ہے۔ تا دیکھیں گے ہم لوگ قسم کے لیے، یعنی جب آپ لوگوں نے قسم اٹھانی ہے تو پریپوزیشن اس کے ساتھ کیا لگے گی؟ تا، انگلش میں کہیں گے فور آتھ۔ اس کے بعد آ جاتی بات کاف کی۔ کاف کہتے ہیں اردو میں، اب دیکھیں ایک لیٹر ہے، عربک میں اس ایک لیٹر کا بھی معنی ہے، اسی لیے جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ دھیان سے پڑھیں، اتنی سی اتنی غلطی سے بھی میننگ بدل جاتا ہے، تو اسی طرح میننگ بدلتے ہیں۔ اب جو کاف ہے وہ ہے طرح یا جیسے، یعنی انگلش میں لائک یا ایز۔ لام پہ آ جاتے ہیں، لام کا مطلب ہے کے لیے یا کا، فور یا ٹو۔ اس کے بعد ہے واو، واو بھی ہوتا ہے اور کا مطلب بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی تا اور واو قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واو کا مطلب بھی آ جائے گا اس میں فور آتھ۔ آگے بات کرتے ہیں منذ کی، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن اب ہم لوگ اس کو ود نہیں کہہ سکتے، بائی نہیں کہہ سکتے، ساتھ اور سے کے معنی نہیں دے گا، یہ دے گا سنس اور فور کے۔ اس کے بعد بات آتی ہے مز کی، مز بھی سنس اور فور کا ہی معنی دیتا ہے، یعنی سے۔ آگے آتا ہے خلا، خلا کہتے ہیں ایکسیپٹ، سوائے یا علاوہ۔ اس کے بعد ہے ربا، ربا کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بہت سے یا چند، مینی یا سم۔ حاشا، حاشا بھی ایکسیپٹ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے سوائے یا علاوہ۔ پھر ہم بات کرتے ہیں من، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام یا دین۔ عدا، عدا کا مطلب بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے، سوائے یا علاوہ کا مطلب دے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فی کی، یہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میں اور انگلش میں ان۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ان، ان کہتے ہیں اباؤٹ یا فرام، سے یا کے بارے میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے علی، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، پر یعنی آن۔ پھر حتی، حتی تو اردو میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ آ جائے گا انگلش کے لیے ٹل یا انٹل، اور اردو میں تک یا یہاں تک۔ اس کے بعد لاسٹ ہے الی، الی کا بھی پتہ ہوگا، اسے کہتے ہیں ٹورڈز یا ٹو، یعنی تک یا کی طرف اردو میں۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں ساری کی ساری 17 کی 17 پریپوزیشنز ان عربک، اور ہم لوگوں نے ان کا اب معنی بھی دیکھ لیا ہے، اور اب ہم اینڈ پہ ان کے ایگزامپلس دیکھیں گے، ابھی نہیں اینڈ پر۔ اب ان سب کے ایگزامپلس دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ گرامیٹیکلی حروف جارہ کو اصل میں کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات جاننے کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ پریپوزیشنز یعنی حروف جارہ ناؤن کے ساتھ آتی ہیں ہمیشہ۔ اب ناؤن جو ہے ہمارے پاس اسم ہے، اسم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، the name of person, place or thing، رٹی رٹائی بات۔
تو پریپوزیشنز ہمیشہ ناؤن کے ساتھ آتی ہیں عربی کے اندر، اور پریپوزیشنز کبھی بھی ورب کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ اب میں اردو میں آپ لوگوں کو یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ حروف جارہ ہمیشہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ حروف جارہ فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے۔ اب فعل کیا ہے؟ فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں، ورب ہوتا ہے اور ایکشن ورب ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ حروف جارہ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہیں بھی تو آپ کو نظر آئے گا کہ حروف جارہ جو ہیں وہ فعل پر داخل نہیں ہوتے، حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی اسم کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ اسے اٹیچ پائیں گے، حروف جارہ کو۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو حرف کے بارے میں بتایا تھا، اسی طرح اسم کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جب آپ عربی زبان میں، عربی جملوں میں، عربی آیات میں اسم کی نشاندہی کریں گے تو اس میں آپ کبھی بھی زمانے کو نہیں دیکھیں گے، زمانہ نہیں پائیں گے۔ اب لائک میں اپنی مثال دیتی ہوں، افنان، آپ لوگوں کو میرا نام سن کے ماضی، حال یا مستقبل کی کوئی بات پتہ چل رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اسم میں کبھی بھی آپ لوگوں کو ٹائم کا نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے کہ عربی کے اس جملے میں اسم کہاں ہے، فعل کہاں ہے اور حرف کدھر ہے۔ حرف جارہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں، اسم آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے، نشاندہی کر سکیں گے کیونکہ ان میں بھی زمانہ نہیں ہوگا، اور جن میں زمانہ پایا جا رہا ہوگا یعنی فعل کو، وہ ہم اپنے اگلے کسی ٹاپک میں پڑھیں گے اسے۔ تو اب ہم آگے یہ بات کریں گے کہ حروف جارہ کی وجہ سے، ہم نے ابھی بات کی کہ حروف جارہ جو ہیں وہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو حروف جارہ جب اسم پر داخل کر دیے جائیں گے تو اس وجہ سے اسم پر کیا تبدیلی رونما ہوگی، کیا چینجز آئیں گے؟ وہ یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف پر زیر آ جائے گی۔ اب عربی زبان میں ہم لوگ زیر کو کسرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیر کیا کہلاتی ہے؟ کسرہ۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں، جب ہم جملے میں حروف جار کا استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ مجرور بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مجرور کیا ہوتا ہے؟ مجرور وہ اسم جس پر حرف جار داخل ہو جائے، یعنی حروف جارہ داخل ہوں اس پر، اسے مجرور کہتے ہیں۔ یعنی اب کوئی بھی اسم ہے، آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کی تھی حرف جار کوئی بھی، اور پھر اس کے بعد وہ اسم اب کیا کہلائے گا، اس کی یہ اسٹیٹ کیا کہلائے گی؟ مجرور۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے ایگزامپلس۔ تو پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی با کی، تو با کی ایگزامپل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ کیا؟ بسم اللہ۔ اب یہاں پہ حرف جار لگا ہوا ہے بسمی میں، با۔ یہاں پہ با کا مطلب ہے سے، جیسے ہم نے پڑھ لیا ہے سے۔ بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے نام سے، بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے، یہ پورا ترجمہ ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں تا کی۔ تا کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا کہ قسم کے لیے، تو اب ہم لوگ صاف کہہ سکتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم۔ چھوٹی سی اگزامپل ہے یہ۔ اور اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کاف کی۔ اسے کہتے ہیں ہم لوگ مانند، جیسا، طرح، یعنی لائک اور ایز۔ تو اگزامپل میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں احمد کل اسدی، احمد جو ہے وہ شیر کی طرح ہے۔ تو جملہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ لام کو۔ لام کا میں نے آپ لوگوں کو مطلب بتایا ہے، اردو میں کہتے ہیں کے لیے، کا، فور یا ٹو، للہ اللہ کے لیے۔ بہت چھوٹی سی اگزامپل الحمدللہ، الحمد تعریفیں ہیں، کل کی کل، ساری کی ساری، للہ اللہ کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں گے لام پلس اللہ،
لگا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بتایا اسم کے ساتھ ہمیشہ حرف جار کا استعمال ہوتا ہے۔ اسم کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ، اور جو لام لگا ہے ساتھ میں وہ بتا رہا ہے فور۔ فور کا مطلب دے رہا ہے کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں واو کی۔ واو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ قسم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ والعصری، زمانے کی قسم، والتینی، انجیر کی قسم، والزیتونی، زیتون کی قسم۔ تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم قرآن پاک میں ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں والعصری کا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ واو کا مطلب تو اور ہوتا ہے، اور عصری جو ہے وہ زمانہ ہو گیا، تو اور زمانے کا اور زمانہ ہونا چاہیے تھا ترجمہ، تو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عربک کی وہ قید ایسی ہے کہ ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو والعصری میں جو واو ہے یہاں پہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری اگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یوتھ کلب کا پتہ ہوگا، اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ لوگ کوئی بھی اپنا لیکچر دیتے ہیں، کوئی بھی بات اچھی سنا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ کہتے ہیں واللہ، میں نے یہ انسیڈنٹ دیکھا، واللہ مجھے اس پہ رشک آیا، واللہ اس نے توبہ کر لی گناہوں سے، تو اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں منذ و مز۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ سنس یا فور کا دیتا ہے میننگ، تو اس کی اگزامپل اب ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ منذ اور مز دونوں سنس یا فور کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، تو ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اعمل منذ ساعۃ، میں 1 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں، اس کی جگہ آپ مز بھی لگائیں گے، اعمل مز ساعۃ، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، میں 1 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں حاشا، عدا اور خلا کو۔ ان تینوں کا معنی ہی ہم نے دیکھا کہ علاوہ ہوتا ہے، تو چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنا حروف جار لگائیں، حاشا، اس کے بعد کوئی اسم لگا دیں، حاشا افنان، افنان کے علاوہ، تو یہ ہو گیا ہم لوگوں کی اگزامپل۔ اس کے بعد ربا کی بات کرتے ہیں۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بہت سے یا چند، یعنی کئی یا کچھ۔ اب میں اس کی بہت ہی کوئی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ ربا رجلن، بہت سے آدمی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں من کی، یعنی کہ سے۔ پھر آ جاتا ہے فی کا مطلب میں۔ اس کی اگزامپل فی الارضی، زمین میں، اور دوسری ایک اور دیکھ لیتے ہیں، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ اب عن کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سورہ انفال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہاں پہ عن جو ہے وہ اباؤٹ کا میننگ دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ، پر۔ اب ہم ڈیلی روٹین میں کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں بھی ہم لوگ حرف جار کو دیکھ رہے ہیں، حرف جار پروناؤنس کر رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں، تو السلام ہو، سلامتی ہو۔ اب جو علیکم ہے اس میں جو علی آ رہا ہے وہ پر ہی کو شو کر رہا ہے، اس کا میننگ دے رہا ہے، اور جو کم ہے اس کے اینڈ پہ وہ اسے کہتے ہیں تم۔ تو سلامتی ہو اعلیٰ پر، کم آپ پر، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں حتیٰ کی۔ حتیٰ ٹل، انٹل، یہاں تک۔ تو ہم لوگ قرآن پاک میں سورہ فجر میں دیکھتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، اس کی اگزامپل ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں الہ کی طرف۔ الہ ہم لوگوں نے دیکھا ٹورڈز، یا ٹو، یا تک، یا کی طرف۔ الی المسجد، مسجد کی طرف۔
اس کی بیسٹ اگزامپل ہو گئی چھوٹی سی. تو یہ الحمدللہ ہم لوگوں کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے آج حروف جار کو دیکھا، حروف جارہ کی ساری اگزامپلس بھی دیکھ لیں، کہاں کہاں کیسے کیسے یوز ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیا. اب آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پورا قرآن ہے. آپ لوگوں نے مجھے 17 کے 17 حروف کی قرآن مجید میں سے اگزامپلس ڈھونڈ کر دینی ہے. چاہے آپ لوگ کوئی سورت پڑھیں، چاہے آپ لوگ کچھ بیچ میں سے آیات دیکھیں، آپ لوگوں کو جہاں کہیں حروف جارہ نظر آتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے وہ آیت، اس میں موجود حروف جارہ کہاں پر ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ لکھ کر دینا ہے مجھے. آپ لوگ اسے سبمٹ کروائیں گے.